دوستو آج دنیا بھر کا میڈیا کورونا کے حوالے سے ایک خبر نشر کر رہا ہے کہ ہانگ کانگ نے کووڈ-19 کا پہلا ری انفیکشن کا کیس رپورٹ کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے ریسرچرز کے مطابق ایک 33 سالہ شخص جسے کورونا انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور اپریل میں صحت یاب ہونے پر گھر بھیج دیا گیا تھا، اسے دوسری بار 4 ماہ کے بعد اب دوبارہ انفیکشن ہوا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ محققین کی اس ٹیم نے ایک ڈاکومنٹ شائع ہونے کے لیے ایک ریناؤنڈ جرنل میں بھیجا ہے جسے میڈیا کی خبروں کے مطابق اشاعت کے لیے قبول کر لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق 4.5 ماہ پہلے کورونا وائرس کا شکار ہو کر صحت مند ہو جانے والے 33 سالہ شخص پر اس وائرس کا اب دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان اور دنیا کے کچھ حصوں سے یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ کیا کورونا وائرس کی انفیکشن کا شکار ہونے کے بعد وائرس دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے یا مریض دوبارہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ہم ڈاکٹرز اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایکٹیو پینڈیمک کے دوران اس قسم کے سوالات کا اٹھنا معمول کی بات ہے، لیکن جس بات نے دنیا کو زیادہ پریشان کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحت یاب ہونے کے کئی ماہ کے بعد وائرس کا دوبارہ شکار ہونا کیا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد جسم کا مدافعاتی نظام وائرس کے بار بار حملوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ لیکن پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ری انفیکشن ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر کیون کیئی وانگ جو کہ ہانگ کانگ کے مشہور مائکرو بایولوجسٹ ہیں، انہوں نے یہ ری انفیکشن کا کیس آفیشیلی رپورٹ کیا ہے۔ یہ ریسرچ پیپر جرنل آف کلینیکل انفیکشس ڈیزیزز میں اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس وقت میڈیا میں اس کے صفحات گردش کر رہے ہیں۔ دوستو، جب وائرس یا وائرس کے کچھ حصے مریض کے ناک اور منہ میں صحت یاب ہو جانے کے باوجود پائے جاتے ہیں اور چیک کرنے پر کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے یعنی PCR ٹیسٹ، تو لوگ غلطی سے اسے ری انفیکشن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسے ہم میڈیکل کی زبان میں پرولونگ وائرل شیڈنگ کہتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کے باوجود وائرس جسم سے جھڑتا رہتا ہے، تو دراصل یہ ری انفیکشن نہیں ہوتی۔ ہانگ کانگ کے ماہرین اس نئے کیس کو ری انفیکشن کا نام دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پرولونگڈ وائرل شیڈنگ نہیں بلکہ وائرس کا ایک صحت یاب انسان پر دوبارہ حملہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ 33 سالہ شخص دوبارہ بیمار ہوا ہے۔ یہ شخص پیشے کے لحاظ سے ایک IT ایکسپرٹ ہے۔ اس شخص کو پہلی انفیکشن ہانگ کانگ میں جب ہوئی تو اس وقت اسے 3 دن کے لیے کھانسی اور گلے کی خراش کی شکایت ہوئی تھی۔ اس کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر اسے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا اور ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس مریض کا اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ عجیب بات سامنے آئی تھی کہ اس مریض میں وائرس کے خلاف کسی قسم کی اینٹی باڈیز نہیں بنی تھیں، یعنی یہ مریض سیرو کنورٹ نہیں تھا۔ لیکن یہ بات بہت زیادہ پریشان کن نہیں تھی کیونکہ موجودہ پینڈیمک میں بہت سے ایسے مریض سامنے آئے ہیں جن میں اینٹی باڈیز یا تو بنی ہی نہیں یا پھر بہت کم بنی تھیں۔ 26 مارچ کو اس 33 سالہ شخص میں وائرس کا PCR ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور 14 اپریل کو اس مریض کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، اور اب پہلی انفیکشن کے 142 دن کے بعد یعنی تقریباً 4.5 ماہ کے بعد انگلینڈ سے واپسی پر ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر جب اس شخص کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ کورونا یا کووڈ-19 پازیٹیو نکلا۔ مریض کی ٹریول ہسٹری کے مطابق مریض ہانگ کانگ سے اسپین گیا، پھر انگلینڈ گیا اور وہاں سے واپسی پر ہانگ کانگ آیا جہاں اس میں وائرس کی تصدیق ہوئی، اور کورونا کی دوبارہ تشخیص مریض کے ناک اور منہ سے لیے گئے سیمپلز کے ذریعے ہوئی۔ اس وقت یعنی اس دوسری انفیکشن کا مریض کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر ہونے والے روٹین کے میڈیکل ٹیسٹ نے یہ بات ظاہر کی کہ مریض کا PCR دوبارہ پازیٹیو آیا ہے، اور وہ بھی 4.5 ماہ کے بعد۔ مریض کو بخار نہیں تھا، کھانسی یا فلو نہیں تھا، صرف مریض کے خون میں CRP لیول تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ CRP کا لیول کسی بھی وائرل، بیکٹیریل انفیکشن یا کسی چوٹ کے نتیجے میں ہونے والی سوزش میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال CRP لیول کا تھوڑا سا بڑھ جانا یہ بتاتا ہے کہ جسم میں کوئی سوزش تھی جو کہ وائرس کی وجہ سے ہو سکتی تھی۔ اس مریض میں CRP لیول بعد میں ہسپتال میں دوران علاج ہی کم ہو گیا۔ مریض کے خون میں تھوڑا سا پوٹاشیم لیول بھی کم تھا جسے ہم میڈیکل کی زبان میں ہائپوکیلیمیا کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا کم بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی انٹرونشن کرنی پڑے۔ اس کے بعد وائرس کے جینومک انالیسس کی طرف آتے ہیں۔
ریسرچ پیپر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وائرس کی سٹرین موجودہ وائرس کی سٹرین سے مختلف تھی۔ پہلی انفیکشن کرنے والے وائرس کی سٹرین امریکہ اور انگلینڈ میں پائے جانے والے وائرس سے ملتی جلتی تھی، اور دوسری انفیکشن کرنے والے وائرس کی سٹرین سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ میں جولائی اگست میں پائے جانے والے وائرس کی سٹرین سے ملتی جلتی تھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریض کی پہلی انفیکشن کے صحت یاب ہونے کے بعد بھی وائرس شیڈنگ یا وائرس جھڑنے کا عمل جاری رہا ہو، تو اس سلسلے میں جو ریسرچ کی گئی ہے اس کے مطابق اب تک کرونا انفیکشن میں جو دیر تک وائرس جھڑنے کے عمل میں ایک مریض کو دیکھا گیا ہے وہ ایک حاملہ خاتون تھی، اور اس کا ٹیسٹ تقریباً 104 دن تک پازیٹیو آتا رہا، جبکہ ہانگ کانگ والے مریض میں PCR 142ویں دن کے بعد بھی پازیٹیو آیا تھا، اور اس سے پہلے یہ PCR بالکل نیگیٹو بھی ہو چکا تھا۔ چونکہ اس سلسلے میں یہ پہلا کیس ہے جو باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا گیا ہے، اس لیے یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس طرح کے اور ری انفیکشن کے کیسز بھی سامنے آئیں گے، لیکن اگر یہ واقعی ری انفیکشن ہے تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ لیکن کچھ باتیں ساری بحث کے نتیجے میں وثوق سے کہی جا سکتی ہیں کہ دوبارہ ہونے والی انفیکشن پہلی انفیکشن سے ہلکی ہوگی اور مریض کو کم متاثر کرے گی۔ دوسرے یہ کہ وائرس ضروری نہیں کہ ہر شخص میں جسم کے مدافعاتی نظام کو صحیح انداز میں فعال اور بیدار کرے۔ تیسرے یہ کہ وائرس انسانوں میں شاید بہت طویل عرصے تک موجود رہے گا۔ ویکسین وائرس سے بچاؤ کے لیے کسی حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کس حد تک معاون ثابت ہوں گی یہ حقیقت میں ہمیں وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ایک بار کرونا کا شکار ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں ان کو بھی شاید ویکسین کی ضرورت پڑے گی، یعنی یہ سمجھنا کہ اب وائرس دوبارہ کچھ نہیں کہے گا اور کسی قسم کے حفاظتی اقدامات نہ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جن مریضوں کو ایک بار یہ انفیکشن ہو چکا ہے انہیں بھی احتیاطی تدابیر جیسے ماسک کا استعمال، ہاتھ دھونا، سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، ہانگ کانگ کے ریسرچرز نے ایک اہم بات کا ذکر نہیں کیا کہ ٹی سیلز کی وجہ سے پیدا ہونے والا مدافعاتی نظام بھی تو آخر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹی سیلز جو وائرس کو براہ راست ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا بھی تو کوئی نظام جسم میں کام کر رہا ہے۔ چلیں اس کیس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ بی سیلز نے کام نہیں کیا اور اینٹی باڈیز نہیں بنائیں، لیکن ٹی سیلز نے کیا کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس رپورٹڈ انفیکشن کے کیس کو ذرا سا مشتبہ بنا دیتے ہیں، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے کہ اس قسم کی رپورٹس کو پیئر ریویوز کے ذریعے جانچا جائے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اس اسٹڈی کو ابھی نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ انسانی جسم کے اندر وائرس کے حملے کے نتیجے میں امیون رسپانس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق 24 ملین پازیٹیو کرونا کیسز میں ایک کیس کو ری انفیکشن کے طور پر ثابت کرنا کافی مشکل ہے، اور اس پر بہت ریسرچ کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہانگ کانگ کے ڈاکٹر کیلون کیئی وانگ کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ اس 33 سالہ شخص میں یہ ری انفیکشن ہی تھی جس کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے ڈاکٹر جان کیمبل کے مطابق جن مریضوں میں مدافعاتی نظام کمزور ہو جائے ان میں ویکسینیشن کے ذریعے اس کمزور ہوتی ہوئی امیونٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔